آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ آپ پریشان رہتی ہیں اور جب کہ نماز اور سب کچھ کرتی ہیں پھر بھی ٹینشن پریشانی اور آپ کی کیفیت درست نہیں رہتی، اس کے لیے نوٹ کر لیں چوتھا کلمہ توحید، یہ آپ روزانہ کسی بھی ایک ٹائم میں بیٹھ کے 101 دفعہ پڑھیں، 101 دفعہ پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، یہ پڑھ کے اپنے سینے پہ دم کریں اور تھوڑے سے پانی پہ دم کر کے پانی پی لیں، بس یہ آپ شروع کر دیں، 41 ڈیز پابندی سے کریں۔ یہ ایسی کمال کی چیز ہے، بغیر کسی سبب کے انسان خوش و خرم رہتا ہے، دل مطمئن رہتا ہے، پریشانیاں کیفیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور ناظرین کو بھی میں اس کی اجازت دیتا ہوں کیونکہ آج ہر بندہ پریشان نظر آتا ہے، باوجود کے سب کچھ اس کے پاس نعمتیں ہیں پھر بھی پریشان اور اداس نظر آتا ہے۔ تو جس کا کچھ نہیں ہوگا وہ خوش رہے گا اس پڑھنے سے، اور جس کا ہوگا تو اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ توحید جو ہے یہ ساری دعاؤں کی جڑ اور بنیادی توحید ہے، کیونکہ دعا اللہ تبارک و تعالی سے انسان مانگتا ہے، اور وہاں جب پکا مواحد ہو کر جب مانگے گا ابھی تو عطا ہوگا۔ یہ اصل میں یہ کلمہ توحید یہ گیٹ وے ہے، دعاؤں کا گیٹ وے ہے۔ تو توحید گیٹ وے، جب آپ توحید کے مقام کو پا جاتے ہیں تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سمجھتے ہیں کہ اس کا داتا صرف میں ہی ہوں، یہ میرے ہی در کو جو پکڑ کے چوکٹ کو پکڑ کے بیٹھا ہے، میرے علاوہ اس کا کوئی بھی نہیں ہے، یعنی ایسی توحید کامل لے کے آیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی اس کی ضرورت کو بغیر مانگے بھی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو پتا ہو کہ یہ میرے دروازہ کھٹکائے گا، دوسرے کا بھی کھٹکھٹائے گا، تیسرے کا کھٹکھٹائے گا۔ چنانچہ آپ دیکھیں فقیر جو گلیوں میں مانگتے ہیں، آپ اس کو 1 روپے ہی دیتے ہیں یا زیادہ، ایک لپ جو دے دیتے ہیں آٹے کی، آپ کو پتا ہے اگلے گھر سے بھی لے گا، تیسرے گھر سے بھی لے گا، چوتھے گھر سے، یہی ہوگا۔ بلکہ اس پر مجھے واقعہ یاد آ گیا، میرے والد نسبتی سلطان الاولیاء امام الاتقیاء شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، بڑی حکمت تھی ان کی، ہر قول و فعل میں بڑی حکیمانہ انداز تھا۔ تو ایک مرتبہ بائیں دروازے پہ کوئی آیا، کھٹکھٹایا کسی نے، آپ دروازے پہ گئے تو دیکھا کہ وہاں پہ جو ہے وہ ایک صاحب ہیں، انہوں نے کوئی بات کی ہوگی، تو بات کی تو حضرت نے واپس آ کے حضرت ایک اچھی رقم لفافے میں ڈالی اور جا کے اس کو دے دی، اور وہ صاحب چلے گئے۔ اس کے بعد جو ہے تھوڑی وقت، گھنٹہ ڈیڑھ گزرا ہوگا، پھر کسی دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت پھر اٹھ کے گئے تو باہر ایک شخص کو مانگنے والا، اسے کچھ مانگا تو حضرت نے جیب میں سے نکال کے کچھ اس کو دیا، مطلب 5 روپے دیے، اور اس میں اس کو کہا کہ بھی 4 روپے واپس کرو۔ اب وہ بیچارہ گن رہا، اپنی زنبیل میں سے نکال رہا، 1 روپیہ 8 آنے کر کے اس نے 4 روپے پورے کر کے حضرت کو دیے، اور 1 روپے دیا اور چلا گیا۔ تو دروازہ بند کر کے حضرت اندر آئے تو میری اہلیہ جو حضرت کی صاحبزادی، تو انہوں نے پوچھا بھائی یہ عجیب بات ہے، وہ پہلے جو صاحب ہے تو آپ نے اس سے کچھ مانگا، آپ نے پورا لفافہ بھر کے جو کوئی 1000-2000 روپے تو لپیٹ کے آپ نے اس کو دے دیے، اور یہ بعد میں آیا بیچارہ، اس کی تو آپ سر پہ سوار ہو گئے کہ بھائی پورے 4 روپے واپس کرو بھائی، وہ 8 آنے 4 آنے پائیاں کر کے آپ کو 4 روپے پورے کیے، اب آپ اس سے ٹلے اور روپیہ دے کے گھر آئے، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ 5 روپے دے دیتے، اس کو آپ نے 2500 دے دیے۔ تو آپ بجی مسکرانے لگے۔ کیا فرمایا؟ پہلا جو آدمی آیا تھا اس سے میرے سے مانگا تھا، اور میرے دروازے کے علاوہ اور کوئی دروازوں سے نہیں کھٹکھٹانا تھا، لہذا اس سفید پوش کی عزت اسی میں تھی، اس کو میں نے دے دیا۔ اور دوسرا، یہ گلی میں گھر کوچے میں جا کے ہر دروازہ بجائے گا تو روپیہ یہاں سے لیا، روپیہ وہاں سے لے گا، یہ 100 گھروں میں سے جا کے کھٹکھٹا کے جا کے اکٹھے کرے گا پیسے، پوری دیہڑی بنائے گا، لہٰذا اس لیے میں نے اس کو 1 روپے دیا اور باقی واپس لیے 4 روپے۔ تو اس وقت جو ہے وہ اہلیہ کہنے لگی کہ مجھے آج توحید کا مطلب سمجھ میں آیا، شرکت اور توحید کا مطلب سمجھ میں آیا کہ جو شرکت لے کے چلتا ہے تو دینے والا بھی یہ کہتا ہے بھائی کوئی نہیں، میرا روپے ہی رکھو، باقی وہاں سے ملے گا۔ اور جو توحید لے کے آتا ہے کہ جی آپ ہی ہیں جی، آپ کے در پہ آئے جی سفید پوش آدمی، مجھے 2500 روپے چاہیے، تو دینے والا بھی سوچتا ہے یار یہ میرا ہی دروازہ کھٹکھٹایا اور کسی کا سفید پوش ہے، 2500 پورے ہی دے دی بھائی، یہ ہے۔ تو یہ کلمہ توحید جو ہے نا، یہ گیٹ وے ہے کہ انسان جب اس مقام کو پا لیتا ہے، اور جب لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کل شیء قدیر کے اندر یہ اپنی دعاؤں کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، میں جو بھی مانگو تو دے گا، زبان سے مانگو یا اپنے حال سے مانگو تو جانتا ہے
ٹھیک ہے نا. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اب یہ اس مقام توحید پہ آ جاتا ہے تو کوئی آدمی احتیاط سے تو خالی ہے نہیں، بھلے زبان سے مانگے، بھلے اپنے قلب و جان سے مانگے یا اپنے احوال سے مانگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی ضرورتیں اس کو عطا کرنے لگتے ہیں، اس کو دینے لگتے ہیں، کیونکہ وہ پتہ کہ یہ مجھ سے میرے علاوہ کسی جگہ جائے گا نہیں، لہذا میں نے اس کی ضرورتیں پوری کرنی ہے، تو اس کی دعاؤں کو شرف قبول نصیب ہو جاتا ہے. اس لیے کلمہ توحید کو فرمایا کہ یہ کلمہ دعا ہے، مطلب یہ دعا کا گیٹ وے ہے، جو اس مقام پہ آ جاتا ہے تو اس کو غیر پہ نگاہ اٹھانے کی ضرورت نہیں. اور وہ بھی سخی داتا سمجھتا ہے کہ میرے علاوہ کہیں نہیں جائے گا، لہٰذا اس کی جھولی بھر دو تاکہ کسی اور کے پاس جانے کا احتیاج نہ رہے. اس لیے اس کا کلمہ توحید. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ میرے خوف سے یعنی اللہ کے خوف سے جب روتا ہے اور ایک آنسو اس کا آنکھ سے ٹپک جائے جو مکھی کے سر کے برابر ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اس ایک آنسو سے اس کی جہنم کو بجھا دیتے. اور جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کے اندر جب جہنم میں گریں گے اور روئیں گے، اذیت سے روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ اگر ان کے آنسوؤں کو دنیا کے اندر بھیج دیا جائے تو فرمایا کہ دنیا کے اندر دنیا کی کشتیاں ان کے آنسو میں چل سکتی ہیں، اتنا روئیں گے، لیکن وہاں ان کے رونے کی قیمت نہیں ہوگی. فرمایا ان کا رونا گویا کہ پیٹرول کا کام دے گا، وہ آگ اور بڑھتی چلی جائے گی، جتنے آنسو ملتے چلے جائیں گے آگ بڑھتی چلی جائے گی. دیکھو دنیا میں اس زمین کے اوپر بیٹھ کے ایک آنسو بہا لیتا، جہنم بجھ جاتی. جہنم میں جا کے اتنا رویا ہے کہ دنیا کی کشتیاں چل سکتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اب ان آنسوں کی کوئی قیمت نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وقت کی قیمت ہے، وقت، جس کو آج مغربی دنیا کہتی ہے ٹائم از منی. ٹائم از منی، اور صحیح کہتی ہے ٹائم از منی. یہ وقت، یہ جو وقت ہے، اس وقت میں آپ نے جتنا اللہ کو یاد کر لیا، جتنا اللہ کے رو لیا، جتنے آنسو بہا لیے، جتنے سجدے دے دیے، جتنے رکوع میں جھک گئے، جتنے تسبیحات کر لی، جتنے روزے رکھ لیے، بس یہ وہ وقت ہے، یہ قیمتی وقت ہے. کوئی وقت ایسا، کوئی سانس ایسا نہیں گزرنا چاہیے کہ انسان خدا کی یاد سے غافل ہو جائے. اس لیے کہ یہ وہ وقت ہے، یہاں جو کر لیا، جب زمین کے اندر اترے بس وہ جو کیا تھا وہ کام آ پائے گا. اب وہاں اس کے بعد کوئی چیز کام نہیں آئے گی. وہاں اذیت سے اگر روتا ہوگا تو روتا رہے گا، اس کے رونے کی پھر کوئی پرواہ نہیں. اس سے میرے دوست بزرگوں، یہ جو وقت ہے اس کو قیمتی بناتے جاؤ. ہر وقت اللہ اللہ کی عادت ڈالو، ہر وقت اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول، چلتے پھرتے پڑھتے رہو. تو میں بتا یہ رہا تھا کہ آدم علیہ السلام نے 350 سال، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ 350 سال کے بعد جب سر اوپر اٹھایا تو آسمان پہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب دیکھا تو اٹھا دیا ہاتھ، اے رب ذوالجلال، یہ جس شخصیت کا نام آپ کے نام کے ساتھ ہے محمد، یا اللہ محمد کے وسیلے سے تو میری توبہ کو قبول کر لے. پہلا وسیلہ آدم نے پیش کیا. آج بعض نادان کہتے جی وسیلہ پیش کرنا جائز نہیں ہے، وسیلہ پیش کرنا شرک ہے. اللہ اکبر. ارے اگر وسیلہ پیش کرنا شرک ہے نیک لوگوں کا، نیک اعمال کا، تو سب سے پہلا شرک پھر آدم نے کیا اور محمد کے واسطے سے کیا ہے. نعوذ باللہ. علم کی کمی، علم اور فہم کی کمی، ادب کی کمی. تو کہا کہ اس محمد کے وسیلے سے مجھے معاف کر دے. تو سرکار اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا آدم تجھے کیا معلوم کیا یہ محمد کون ہے؟ کہا کہ اے رب ذوالجلال، میں آسمانوں پہ بھی دیکھ رہا ہوں اور وہاں میں نے عرش کے پائے پر بھی لکھا ہوا دیکھا تھا یہ کلمہ کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو میں اس وقت سمجھ گیا تھا کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جس شخصیت کا نام لکھا ہے اور درمیان میں واو کا بھی واسطہ نہیں ہے، تو میں سمجھ گیا یہ شخص واقعی تیری نظر میں بڑی محبوب ہے، بڑی مکرم اور معظم ہے. میں اس کا اگر وسیلہ اور واسطہ تجھے پیش کروں گا تو میری توبہ کو قبول کر لے. تو اللہ تبارک و تعالی فرمایا آدم تو نے صحیح سمجھا کہ واقعی یہ میرا محبوب ہے، اگر اس کو میں پیدا نہ کرتا تو آدم تجھے بھی پیدا نہ کرتا. یہ میرا نبی آخر الزمان ہے، یہ تیری اولادوں میں جو نبی آئیں گے ان میں سے آخری نبی یہ محمد ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آدم ٹھیک ہے تو نے وسیلہ ایسا پیش کر دیا، اب تیری توبہ ہم قبول کر لیں گے. ادھر جبرائیل علیہ السلام آ گئے، فوراً آدم کے پاس جبرائیل آئے، کہا کہ آدم یہ وسیلہ جو تو نے 350 سال کے بعد محمد کا پیش کیا، کاش اگر جنت میں رہتے ہوئے پیش کر لیتا، اللہ تبارک و تعالی جنت میں تجھے معاف کر دیتا. ہم نے اپنے محمد کو بھی پہچانا نہیں. کہا کہ آدم اگر تو جنت کے اندر یہ وسیلہ پیش کر دیتا، یہ تو اللہ کا اتنا محبوب ہے، یہ نبی تو اللہ کا اتنا مکرم اور معظم ہے کہ محمد کا وسیلہ وہاں پیش کر دیتا، اللہ تجھے جنت سے نہ نکالتا اور وہیں توبہ قبول ہو جائے.